Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, Assalamu alaikum and welcome back to lecture number 27. So as you can see that we are moving towards our finalization of our topics. So today we have to continue the financial management. How do we have to make a financial management when we are doing international business? So last time we started financial management in the global context. کس طرح کی جاتی ہے؟ ہم بیسیکلی 3 ہمارے ٹاپک تھے، اس میں 2 کو ہم آلریڈی ڈسکس کر چکے ہیں. سو لیٹ می گیو یو این اوور ویو. وی بیسیکلی اسٹارٹیڈ فائنینشیل مینجمنٹ ان دا انٹرنیشنل بزنس. کس طرح کیا جاتا ہے؟ اس کے بیسیکلی 3 اسٹیپس ہوتے ہیں. ون از یور انویسٹمنٹ ڈیسیژنز ایز وی ہیو آلریڈی ڈسکسڈ. دس ہیز بین ڈسکسڈ ایکسٹینسولی in my last lecture. So investment is related about how the allocation of funds is being done by the businessmen, owners, multinational corporations, whatever the firms are. Then we had gone through the financial decisions. We discussed in detail the basic difference between financing and investing. کافی ڈیٹیل سے ہم نے اس کو دیکھا تھا. Basically, financial decision is concerned about the generation of funds. Where you generate your funds. آپ کہاں سے funds collect کرتے ہیں، کہاں سے آپ funds لے کر آتے ہیں for your allocation. آپ نے کیا کیا؟ انویسٹمنٹ کی. But what was the source of funds? آپ کے پاس وہ پیسے آئے کہاں سے؟ So that is related with your financial decisions. Financial decisions کہ آپ کے پاس وہ funds آئے کہاں سے. Where you have collected this money for the allocation of first step, which is investment decision. So financing decisions about how to finance those decisions. آپ نے جو انویسٹمنٹ کے decisions لیے ان کے لیے جو فنڈس ہیں وہ کہاں سے جنریٹ کیے گئے. اور اس کا میں نے آپ کو بڑی ڈیٹیل میں بتایا تھا کہ in your balance sheet you have an allocation of funds, the other side is your generation of your funds. کہ آپ کے پاس سورس آف فنڈز کیا ہے اور وہ جو سورس آف فنڈز ہیں آپ نے ایلوکیٹ کہاں سے کیے ہیں. اب جو ایلوکیشن ہے دیٹ از اے پارٹ آف یور ایسٹ سائڈ. وہ آپ کی ایسٹس ہوتے ہیں کہ آپ نے کرنٹ ایسٹس میں ایلوکیشن کی ہے یا آپ نے فکسڈ ایسٹ میں اس کی ایلوکیشن کی ہے. یا پھر یہ ایلوکیشن ہوئی کیسے تھی؟ آپ کی ڈیٹ کے تھرو یا ایکوٹی کے تھرو. یہ دونوں چیزیں آپ کے پاس آ سکتی ہیں کہ آپ نے جو کرنٹ ایسٹس تھے، اب جو ڈیٹ ہے ڈیٹ کو آپ نے فردر ڈیوائڈ کر دیا تھا کرنٹ ایسٹس اور فکسڈ ایسٹس میں، کرنٹ لائبلٹیز اور لانگ ٹرم لائبلٹیز میں. اینڈ وی ہیڈ اے کمپلیٹ انفارمیشن اباؤٹ دا کرنٹ لائبلٹیز اینڈ لانگ ٹرم لائبلٹیز یا سم ٹائم یوز ٹو کال شارٹ ٹرم لائبلٹیز، جس کو آپ کرنٹ بھی بولتے ہیں، کہ فار دیئر میچورٹی لائف دیٹ یو ہیو ٹو پے the liability within 1 year. تو آپ کے پاس وہ شارٹ ٹرم لائبلٹی ہوتی ہے. سم ٹائم یو ٹیک liability for a longer period of time. آپ نے لون لیا بینک سے، فار ایگزامپل انسٹالیشن آف پلانٹ، تو آپ کو وہ 5 سال یا 10 سال کے لیے لون چاہیے ہوتا ہے جس کو آپ نے ری پے کرنا ہے آفٹر 5 years or 10 years وٹ ایور دا ٹرمز اینڈ کنڈیشنز آر اینڈ وٹ از دیٹ میچورٹی ٹائم پیریڈ. تو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ آپ ڈیٹس کے تھرو فائنینس کر رہے ہوتے ہیں یا آپ ایکوٹی کے تھرو کر رہے ہوتے ہیں. اب ایکوٹی از دیٹ پارٹ وچ از گیون بائی دا شیئر ہولڈرز اور بائی دا اونرز، کہ اونرز نے دیا ہے کہ یو شوڈ ایلوکیٹ دیز فنڈز ایدر ان یور کرنٹ ایسٹس اور ان یور لائبلٹی ان یور فکسڈ ایسٹس، جس کو آپ پراپرٹی پلانٹ اینڈ اکوپمنٹ بولتے ہیں. سو دس از بیسیکلی ریلیشن شپ. اینڈ ان بزنس ٹرمینالوجی، in accounting terminology, if we go for a specific about the field, in accounting terminology this is called leverage. وہ leverage کیا ہوتی ہے کہ to what extent you have borrowed funds for your investment and to what extent the shareholders have provided you the funds for the investment purposes. اب آپ نے وہ لیوریج دیکھنی ہے، اس کی ریشیو کیا ہوتی ہے. سم ٹائم اف یو گو ان اے لارج کارپوریشن فار اے مینوفیکچرنگ ٹائپ آف بزنس you will see there is a 50-50 leverage. 50 source of funds are provided by the shareholders and 50% the company has borrowed funds from the banks or from other types of instruments. ڈیبینچرز ایشو کی ہوتے ہیں، ٹرم پارٹیسپیشن سرٹیفکیٹس ہوتے ہیں یا بانڈز ہوتے ہیں
تو یہ ادر ٹائپ ہو جاتی ہے. تو یہ ایک لیوریج ہوتی ہے. بٹ اف یو ٹاک اباؤٹ فار دا بینکنگ بزنس اینڈ اف یو گو آن دا بیلنس شیٹ یو ول سی دیٹ کہ 10 یا 15% میکسیمم شیئر ہولڈرز کی انویسٹمنٹ ہوتی ہے جو انہوں نے فنڈز جنریٹ کیے ہوتے ہیں. ریسٹ آف دا منی از ٹیکن فرام دا بوروڈ فنڈز. اب کیونکہ بینک کا جو بزنس ہے وہ ٹوٹلی ڈفرنٹ نیچر کا ہوتا ہے, اس کی ریزن یہ ہے کہ بینکس کا جو بزنس ہے وہ چلتا ہی فنڈز کے اوپر ہے. اب ظاہر ہے جتنے زیادہ ڈپازٹرز ہوں گے اٹ مینس کہ دیئر لیوریج فار ڈیٹ از ٹو مچ ہائی, کیونکہ لوگ تو فنڈز جمع کروا رہے ہیں. اب اتنی ہی پرسنٹیج سے شیئر ہولڈرز تو اپنے فنڈز نہ پرووائڈ کر رہے. اب یہ جتنے ڈپازٹرز بڑھتے جائیں گے بینک کی ایکسپینشن ہوتی جائے گی, بڑھتا جائے گا, ایکسپینڈ ہوتا جائے گا بینک, تو اس سے کیا ہوگا کہ جو شیئر ہولڈرز کی انویسٹمنٹ ہے وہ شرنک ہوتی جائے گی, اور جو ڈپازٹرز ہیں یعنی ڈیٹ, ظاہر ہے بینک کے لیے تو وہ ڈیٹ ہی ہے, تو وہ جو ایریا ہے اس کا وہ ایکسپینڈ کرتا جائے گا. سو دس از بیسیکلی وٹ آئی واز ایکسپیکٹنگ ٹو ایکسپلین ٹو یو کہ انویسٹمنٹ میں آپ نے الوکیشن کرنی ہوتی ہے اینڈ اٹ ویریز فرام بزنس ٹو بزنس, آرگنائزیشن ٹو آرگنائزیشن, کنٹری ٹو کنٹری. ان فائنینسنگ ڈیسیژنز you have a different options. You can borrow fund from the banks or you can issue further shares. آپ نئے shares issue کر سکتے ہیں, لوگوں کو زیادہ owners بنا سکتے ہیں اس میں. So this could be the part of your financing. Third one, which we left in my previous lecture, I put it specifically for lecture number 27, money management decisions. Money management decisions کیا ہیں آپ کے, کہ decisions how to manage the firm's financial resources most efficiently. Ab two words are used in our language. One is your efficiently, other is effectively. So in this case we are more concerned about the efficient use of resources, efficient use of your funds. وہ efficient use of کیا ہے کہ آپ نے انڈر یوٹیلائزڈ نہیں رکھنا اپنے فنڈس کو, پراپر طریقے سے مینج کرنا ہے, اور ان فنڈس کی ویسٹیج بھی نہیں ہونی چاہیے. سو دس از یور بیسیکلی منی مینجمنٹ ڈیسیژنز کہ ہاؤ یو آر مینیجنگ یور منی, ہاؤ یو آر مینیجنگ یور فنڈس, آپ کس طریقے سے اس کو مینیج کر رہے ہیں سو دیٹ یور ان پٹ از لیسٹ اینڈ یور آؤٹ پٹ از میکسیمم. یور ان پٹ از لیس اینڈ یور آؤٹ پٹ از میکس, زیادہ سے زیادہ ہوگا. تو آپ نے اس طریقے سے اس کو کرنا ہے. اف یو گو اراؤنڈ لک ایٹ ڈفرنٹ ٹائپس آف کمپنیز, تو آپ کو نظر آئے گا کہ وہاں پر آرگنائزیشنز میں اسٹاف کم ہوتا ہے. یہ پرائیویٹ کمپنیز کی بات کر رہا ہوں, جو پبلک لمیٹڈ کمپنیز ہوتے ہیں, دے آر ناٹ اونڈ بائی دا اسٹیٹ, دیز آر ناٹ اونڈ بائی دا گورنمنٹ. آپ کو جتنی بھی پبلک لمیٹڈ کمپنیز ہیں دے آر ناٹ بینگ کنٹرولڈ بائی دا گورنمنٹ, تو آپ کو وہاں پر نظر آئے گا کہ اسٹاف کم ہے, جو کام کی ٹائمنگ ہے وہ زیادہ ہے, سیلریز کمپیریٹیولی گورنمنٹ سے کم ہے, اور کام زیادہ لیا جاتا ہے. تو یہ آپ کو خود اندازہ ہو جانا چاہیے کہ کس طریقے سے جتنی بھی ملٹی نیشنل کارپوریشنز ہوتی ہیں دے آلویز ایکسپیکٹ ٹو انویسٹ لیسر اینڈ آؤٹ پٹ شوڈ بی ہائر. تو اس طریقے سے وہ اس کو مینیج کرنا چاہتے ہیں. اگر آپ اس کا کمپیریزن کریں گورنمنٹ کے ساتھ, تو گورنمنٹ کے انسٹیٹیوشنز میں آپ کو نظر آئے گا کہ اسٹاف بہت زیادہ ہوتا ہے, سیلریز بھی کمپیریٹیولی بہت ہائی ہوتی ہیں. ان کو اگر سیلریز ہائی نہیں ہے تو ان کو پرکس یا پریولیجز بہت زیادہ دیے ہوتے ہیں, کہ جن کو مکان بھی ملا ہوا ہوتا ہے, جو اچھی پوزیشنز ہوتی ہیں وہاں پہ ان کو مکان بھی ملے ہوتے ہیں. اگر مکان نہیں ہے تو ان کو ہاؤس رینٹ الگ سے دیا گیا ہوتا ہے, ان کو ادر اسٹاف دیا ہوتا ہے, ان کے آپ آفیسز چیک کریں. سو دس از اے بیسک ڈفرنس. اسی لیے گورنمنٹ جو ہوتی ہے وہ نارملی دے بلیو آن پرائیویٹائزیشن, لیکن یہ سوٹیبل نہیں ہوتا امپلائیز کے لیے. کیوں سوٹیبل نہیں ہوتا؟ کہ جب وہ پرائیویٹائزیشن میں جائیں گے تو وہاں پر ان کو پے کم کیا جائے گا, ان سے کام زیادہ لیا جائے گا. اسی لیے اس کے ساتھ ہی ایک اور وہ لنک کر دیتے ہیں گولڈن ہینڈ شیک اسکیمس. وہ کیا ہوتی ہیں کہ آپ پری میچور ریٹائرمنٹ لے لیں. وہ پری میچور ریٹائرمنٹ کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ جو ان کو عادت پڑی ہوتی ہے زیادہ پرکس وغیرہ لینے کی, سٹاف زیادہ ان کے پاس ہوتا ہے, لوگوں کے پاس سیلریز ان کی ہائی ہوتی ہیں, تو وہ کہتے ہیں کہ اس سے بہتر یہ ہے کہ ہم بعد میں تنگ ہوں,
بعد میں زیادہ ہمیں جو ہے وہ زیادہ کام کرنے پڑے. اس سے بہتر یہ ہے کہ ہم گولڈن ہینڈ شیک اسکیم سے بینیفٹ لیں. اس میں آپ کو پری میچور ریٹائرمنٹ ہوگی, آپ کو ایکسٹرا بینیفٹس کے ساتھ پیمنٹ کی جائے گی, جو آپ کی کمیٹیشن ہوتی ہے, آپ کی پینشن ہوتی ہے, وہ آپ کو ایکسٹرا دے کے وہاں پر وہ اس سے ریٹائرمنٹ لے لیتے ہیں. اب یہ ساری کہانی بتانے کا مقصد کیا ہے کہ ملٹی نیشنل کارپوریشنز آر مور کنسرنڈ اباؤٹ دا ایفیشینٹ یوز آف منی, کہ انہوں نے پراپر جو ان کے پاس پیسہ ہوتا ہے, جو فنڈز ہوتا ہے, اس کو بڑے ایفیشینٹلی یوز کرنا ہوتا ہے تاکہ ان کے پاس ویسٹیج کم سے کم ہو, انڈر یوٹیلائز بھی نہ رہے ان کے فنڈز, اور ان کے پاس ایسے ہی ان یوٹیلائزڈ فنڈز بھی نہ ہوں. ظاہر ان یوٹیلائزڈ ہوں گے تو ظاہر ان کا جو بینیفٹ انہوں نے اچیو کرنا تھا وہ ختم ہو جائے گا. سو دس از بیسک تھرڈ پوائنٹ ان یور فائنینشیل مینجمنٹ وین یو آر ڈوئنگ این انٹرنیشنل بزنس, کہ آپ نے انویسٹمنٹ ڈیسیژنز لینے ہیں کہ ویئر یو ہیو ٹو ایلوکیٹ دا فنڈس. دین فائنینشیل ڈیسیژنز کے ویئر یو آر جنریٹنگ دا منی, اینڈ دین آپ نے جنریٹ کر لیا تو اب آپ نے اس کو کس طرح ایفیشینٹلی یوٹیلائز کرنا ہے. دیٹ از یور منی مینجمنٹ ڈیسیژنز, کا کس طریقے سے آپ نے منی مینجمنٹ کے ڈیسیژنز لینے ہوتے ہیں. سو گلوبل منی مینجمنٹ کیا ہوئی آپ کی؟ وین وی ٹاک اباؤٹ گلوبل اٹ مینس اٹ از ٹاکنگ اباؤٹ دا ملٹی نیشنل کارپوریشنز, ٹاکنگ اباؤٹ دا مور دین ون کنٹریز منی مینجمنٹ ڈیسیژنز. آپ کراس بارڈرز کی بات کر رہے ہیں, ایک کنٹری سے ہٹ کے یور کارپوریشن از ڈومیسٹک, when it goes to open its business in the other countries, so it becomes multinational, cross borders business. تو اب جب cross borders کی بات ہو رہی ہے تو it means you are talking about global money management. So what it says کہ money management decisions attempt to manage global cash resources efficiently. اب یہاں پر وہ بتانے کی کوشش یہی کر رہا ہے کہ آپ نے globally, so I should highlight it, جتنے بھی آپ کے ریسورسز ہیں, جو آپ کے کیش کے ریسورسز ہیں, اس کو آپ نے بڑا ایفیشینٹلی یوز کرنا ہے. اب ظاہر ہے کوئی فار ایگزامپل فورن کمپنی پاکستان کے اندر کام کر رہی ہے, کام کرنا چاہ رہی ہے, دے ہیو ٹو ٹیک ڈیسیژنز. اب انہوں نے سوچنا یہ ہے کہ ہم یہاں سے آؤٹ پٹ زیادہ لیں اور ہماری انویسٹمنٹ کم ہو, تو پھر انہوں نے ان فنڈز کو بڑا ایفیشینٹلی یوز کرنا ہوگا. یہ نہیں ہے کہ جی آرڈر آیا ہے, اوکے دس از آرڈر اینڈ دس اماؤنٹ از ریکوائرڈ, so the managers will never let to issue or to approve this fund. They will ask, okay, give me the justification. Justification is that کہ آپ نے یہ فنڈز یہاں پر لگانے ہیں تو give me the details. وہ ڈیٹیل کیا ہے, آپ کو ان کی ڈیٹیل بتانی پڑے گی. وہ ڈیٹیل کیا ہے کہ اتنی اماؤنٹ آپ نے یہاں پہ الوکیٹ کرنی ہے, اتنی یہاں پہ الوکیٹ کرنی ہے, اتنی یہاں پہ الوکیٹ کرنی ہے. سو آفٹر دیٹ یو وڈ بی جسٹیفائڈ کہ واقعی ہی جو آپ کا سب آرڈینیٹ ہے, جو وہاں کا کنسرنڈ فائنانس مینیجر ہے, وہ آپ کو پراپر جسٹیفائی کر رہا ہے. ایسے نہیں ہے کہ آپ نے آنکھیں بند کی جس طرح کے گورنمنٹ کے آفیسز میں ہوتا ہے کہ اپروو دس, فائن, سو ہاؤ مچ منی از ریکوائرڈ, اتنی ریکوائرڈ ہے, فائن, اپرووڈ. اس طرح نہیں ہوتا. جب بھی ملٹی نیشنل کارپوریشنز کام کرتی ہیں تو وہاں پر وہ, جیسے میں نے آپ کو اف یو کوڈ ریمبر ان مائی ادر کورس آئی ٹولڈ یو دا زیرو بیسڈ بجٹنگ. وہ کیا ہوتی ہے کہ کوئی بھی مینیجر, فائنانس مینیجر اپنے سینئر مینیجر کے پاس اگر جاتا ہے کہ جی دس منی از ریکوائرڈ, دے آسک یو اوکے آئی تھنک دیٹ دیر از نو نیڈ آف منی فار دیٹ. تو وہ کہتا ہے کہ نو سر وی ریکوائرڈ دس منی. وہ کہتا ہے کہ اوکے گیو می دا جسٹیفیکیشن, آئی فیل کہ with your own resources you can manage it. وہ کہتے ہیں نہیں, we can't do it with our own resources, we have to borrow funds, we have to take loans, whatever they told about it. تو وہ وہاں سے بتانا شروع کرتا ہے کہ سر we have these resources but against we have to we required more funds, اس کو فلفل کرنے کے لیے جو آپ کی ڈیمانڈ ہے. تو جب آپ کی وہ ڈیمانڈ زیادہ ہے اس چیز کے لیے, آپ کے پاس ریسورسز کم ہے, تو یہاں پر جسٹیفائی کر دیتا ہے سینئر مینیجر کو, جو فائنینشیل مینیجر ہے, کہ ہمیں اتنے فنڈز کی ضرورت ہے. سیکنڈ فیز, تھرڈ فیز, فورتھ فیز, یہاں پر آ کر کمپلیٹ اس کی جسٹیفیکیشن دیتا ہے. تو یہ ہوتا ہے آپ کا ایفیشینٹ مینجمنٹ آف یور فنڈز, کہ آپ نے کس طریقے سے اس کو مینیج کرنا ہے کہ آپ کہیں ایکسٹرا پیمنٹ نہ کر دیں اس کو. آپ دیکھیں بینکس میں دیکھ لیں تو آپ کے پاس کتنا سٹاف ہوتا ہے. آپ صرف اس کو, اس کا یہ ڈفرنس کر لیں کہ پاکستان کے جو گورنمنٹ کے بینکس ہیں جیسے نیشنل بینک ہے, وہاں پر ورکنگ دیکھ لیں آپ, یا کسی بھی پرائیویٹ بینک میں چلے جائیں آپ, وہاں کی ورکنگ دیکھ لیں. دیر وڈ بی اے ہیل آف ڈفرنس بٹوین بوتھ, کہ پرائیویٹ کارپوریشن, پرائیویٹ بینکس میں
آپ کو سٹاف کم ملے گا اور وہاں پر لوگ بڑا اسپیڈ سے کام کر رہے ہوں گے. لیکن گورنمنٹ کے بینک میں جائیں گے تو یو ول سی کہ آپ, اور اکثر آپ کو ایگزامپل بھی ہوگی, آپ کو اس کی جو ہے نا وہ ایک پریکٹیکلی آپ نے اس کو دیکھا بھی ہوگا کہ جب آپ کوئی گورنمنٹ کے پیسے کہیں جمع کروانے کے لیے جاتے ہیں تو ایک لمبی لائن لگی ہوتی ہے, اور جو سٹاف وہاں پہ کام کر رہا ہوتا ہے, کبھی ان کی ٹی بریکس آ جاتی ہیں, کبھی کوئی اور پرابلمز آ جاتے ہیں, کبھی ان کا لنچ ٹائم ہے, پھر نماز کا ٹائم آ جاتا ہے, پھر مطلب سارے کا سارا ٹائم وہ اس طریقے سے مینج نہیں کر پاتے جس طرح ایک پرائیویٹ بینک کر رہا ہوتا ہے. تو یہاں پر آپ کو خود اندازہ ہو گیا ہوگا کہ کیا ڈفرنس ہوتا ہے کہ کس طریقے سے ملٹی نیشنل کارپوریشنز اپنے جو فنڈز ہیں اس کو کس طرح ایفیشینٹلی یوز کرتے ہیں. اب دیکھیں کہ وہاں پر بہت زیادہ سٹاف ہے, یہاں پہ سٹاف بھی کم ہے, یہاں پہ کام زیادہ ہے, وہاں پہ کام اس سٹاف کے مطابق جو ہے وہ زیادہ نہیں ہے. تو پھر اس کا مطلب یہ ہوا کہ گورنمنٹ انسٹیٹیوشنز میں فنڈز پراپر طریقے سے الوکیٹ نہیں کیے جاتے. جو ملٹی نیشنل کارپوریشنز ہوں گی وہ فنڈز کو بڑا ایفیشینٹلی یوز کرتے ہیں. سو فرمز نیڈ ٹو مینیمائز کیش بیلنسز اینڈ ریڈیوس ٹرانزیکشن کاسٹ. اب یہاں پر وہ بتانے کی کوشش یہ کر رہا ہے کہ جو بیسک بیلنسز ہوتے ہیں, کیش بیلنس ہوتا ہے, انہوں نے کم سے کم رکھنا ہوتا ہے اپنے پاس تاکہ ان کے پاس وہ آئیڈل کیش نہ پڑی رہے. ایک ان کے پاس وہ جو فنڈز پڑے ہیں جو انڈر یوٹیلائزڈ ہیں وہ ان کے پاس نہ ہو. اب جتنے بھی بینکس ہوتے ہیں پاکستان کے اندر وہ ایک حد تک اپنی ریکوائرمنٹ دیکھتے ہیں کہ ڈیلی کی ریکوائرمنٹس یہاں پر جو چیک کیش ہونے کی وہ کتنی ہے. دیکھیں ٹرانسفر اگر کوئی فنڈز اگر کرنے ہیں تو دین یو ڈونٹ نیڈ دا منی. ایک چیک لکھا گیا, کراس چیک ہے, دوسرے میں آپ نے اس کو ٹرانسفر کر دیا, کوئی کیش کی انوالومنٹ نہیں ہے, سمپل ایک پیپر جو تھا, چیک تھا, اس کے تھرو آپ نے ٹرانسفر کر دیا, دیٹس اٹ. لیکن دے سی کہ آپ سے یہاں پر کیش وڈرا کتنی ہوتی ہے, ان کو پتا ہے کہ یہ ایک اسپیسیفک برانچ ہے, اس اسپیسیفک برانچ میں کتنی کیش ڈیلی کی بیس پر ہماری یہاں پہ آؤٹ فلو ہوتا ہے اس کا, تو اس کے مطابق وہ مینج کرتے ہیں. اب اگر ریکوائرمنٹ فار ایگزامپل 25 لاکھ روپیز کے 2.5 ملین کے, اور اگر وہ 10 ملین اپنے پاس کیش رکھ لیں, اٹ مینس 7.5 ملین کیش از بینگ انڈر یوٹیلائزڈ, اس کو یوٹیلائز ہی نہیں کیا گیا. تو بینکس یہ کہتے ہیں کہ یو شوڈ ہیو اے منیمم کیش بیلنس وچ کوڈ فلفل دا ریکوائرمنٹ آف دا پبلک, جو ان کے ڈپازیٹرز ہوتے ہیں جنہوں نے کیش ودرا کرنی ہوتی ہے. اور ریڈیوس ٹرانزیکشن کاسٹ, اب اس کی تھوڑی سی فردر ڈیٹیل بھی ہوگی. ٹرانزیکشن کاسٹ ظاہر ہے آپ نے فنڈز ٹرانسفر کرنے ہوتے ہیں کسی اور کنٹری میں, فار ایگزامپل ہوم کنٹری سوئٹزرلینڈ ہے, پاکستان میں نیسلے کام کر رہی ہے, تو فنڈز انہوں نے ٹرانسفر کرنے ہوتے ہیں تو ان کی ٹرانزیکشن کاسٹ ان کو بیئر کرنی پڑے گی. اس میں ٹیکسز بھی ہوتے ہیں, اس میں جو درمیان میں سپریڈ ہوتا ہے بیڈ اور آسک کا کہ ریٹ کیا چل رہا ہے آپ کی کرنسی کا, کرنسی ڈیپریسیٹ ہو رہی ہے, اگین پھر آپ کو ایک ٹرانزیکشن کاسٹ بیئر کرنی پڑتی ہے, اس کی کنورژن کاسٹ بیئر کرنی پڑتی ہے. سو دیر آر لاٹ آف ٹرانزیکشن کاسٹ. سو فرمز آلویز ایکسپیکٹ ٹو ریڈیوس دا ٹرانزیکشن کاسٹ. انہوں نے اپنی ٹرانزیکشن کاسٹ کو کم سے کم رکھنا ہوتا ہے تاکہ ان کے پاس فنڈز جو ہیں وہ مطلب ان ویسٹڈ نہ رہیں, پلس کہیں اور ان کی جو فنڈز ہیں وہ کہیں اور ان کو پے نہ کرنے پڑ جائے, ان کی ٹرانزیکشن کم سے کم ہونی چاہیے. سو وٹ دے آر سیئنگ اباؤٹ دا منی مینجمنٹ, کہ آپ نے ریسورسز کو, اب یہاں پہ دیکھیں گے کتنی چیزیں یوز کی گئی ہیں. ایک یہ ہے کہ آپ نے جو اپنے ریسورسز ہیں کیش کے اس کو ایفیشینٹلی یوز کرنا ہے. اب ایفیشینٹلی یوز کریں گے تو آپ کے پاس منیمم ان پٹ ہوگا اور میکسیمم آؤٹ پٹ ہوگا, نمبر 1. نمبر 2 کہ وہ کہتے ہیں کہ یو شوڈ ناٹ ہیو این آئیڈل کیش, کہ آپ کے پاس کوئی فالتو کیش نہیں ہونی چاہیے, دیٹ کوڈ بی انڈر یوٹیلائزڈ. اور تیسرا ٹرانزیکشن کاسٹ, کیونکہ ٹرانزیکشن کاسٹ میں آپ کو پے کرنا پڑے گا, بیئر کرنی پڑے گی کاسٹ, تو دے سے دیٹ یو شوڈ ہیو اے ریڈیوسڈ ٹرانزیکشن کاسٹ. آپ نے ٹرانزیکشن کاسٹ کو کم سے کم رکھنا ہے. اب تیسرا پرسپیکٹو یہ تھا, اسی لیے اس کی میں ڈیٹیل میں جا رہا ہوں تاکہ آپ کو اس کی انڈرسٹینڈنگ ہو کہ آپ نے جو گلوبل فائنینشیل مینجمنٹ ہوتی ہے وہ کس طریقے سے ہوتی ہے کہ دے آلویز کیپ این آئی آن یور انویسٹمنٹ ڈیسیژنس, فائنینسنگ ڈیسیژنس اینڈ منی مینجمنٹ ڈیسیژنس. ان تینوں کو سامنے رکھ کے پھر انہوں نے اپنے ڈیسیژنس لینے ہوتے ہیں تاکہ ان کو پتہ چلے کہ کیش کتنی ریکوائرڈ ہے اور کتنی آپ نے ایلوکیٹ کرنی ہوتی ہے. منیمائزنگ کیش بیلنسز کس طریقے سے کرنا ہوتا ہے یہ تھوڑی سی انہوں نے ڈیٹیل بتائی ہے تاکہ آپ کو اس کی انڈرسٹینڈنگ ہو. فرمز
need cash balances on hand for notes payable and unexpected demand. What I'm saying, جو شروع میں نے آپ سے بات کی تھی کہ ایٹ لیسٹ آپ نے کیش اتنی رکھنی ہے تاکہ آپ جو اپنی روزمرہ کی ضروریات ہیں, جو آپ کی فار ایگزامپل کسی ملٹی نیشنل کارپوریشن پاکستان کے اندر کام کر رہی ہے تو انہوں نے پیمنٹ کرنی ہے, آج ان کی ڈیو ڈیٹ ہے, یو شوڈ ہیو دا فنڈس. آپ کے پاس اتنے فنڈس ہونے چاہیے کہ آپ جو پیمنٹ کر رہی ہیں وہ میچور ہو سکے, آپ اس کو پے کر سکیں. اور ان ایکسپیکٹڈ ڈیمانڈ, کہ کہیں سے اچانک ہی کوئی ضرورت پڑ گئی ہے کیش کی تو آپ اس کو بھی فلفل کر سکیں. آپ کے پاس ایٹ لیسٹ اتنی کیش ہونی چاہیے کہ آپ جو آپ کے پیبلس ہیں جن کی ڈیڈ لائن آ چکی ہے وہ پے کر سکیں, پلس ان ایکسپیکٹڈ ڈیمانڈ وہ آپ کی فلفل ہو سکے. دین ٹو کیپ کیش ایکسیسیبل, کیش ریزروز are usually invested in money market accounts that offer low rates of interest. Basically یہاں پر وہ بتانے کی یہ کوشش کر رہا ہے کہ آپ کو کیش ریکوائرڈ ہوتی ہے تو آپ کو فوراً ہی ایکسیسیبل ہو, کیش فوراً ہی مل جائے. ہاں اگر آپ کو تھوڑا بہت لو ریٹ آف انٹرسٹ بھی پے کرنا پڑ جائے تو دیٹ ڈزنٹ میٹر. اب یہاں پر اس کی کیوں بات کر رہا ہے, اپنے پاس وہ کیش رکھ سکتا تھا. اب جیسے میں نے آپ کو کہا کہ 10 ملین روپیز تھے وہ اپنے پاس رکھنے تھے, ریکوائرمنٹ کیا تھی 2.5 ملین کی, تو جو 7.5 ملین تھا وہ انہوں نے کہیں پہ یوٹیلائز کر دیا. اب یہاں پر وہ دیکھتے ہیں کہ یہاں پر آپ کی کاسٹ اور بینیفٹس کیا ہیں. اب انویسٹمنٹ کریں تو ان کو جو ریٹرن ملے گا وہ ملے گا فار ایگزامپل 10%, اور اگر بارو کریں تو ان کو پے کرنا پڑتا ہے فار ایگزامپل 5% انٹرسٹ ریٹ. دین وچ ون از بینیفیشیل فار یو, ٹو کیپ 7.5 ملین ان یور ہینڈس اینڈ لوز 10% یور پروفٹ, اور یو ایلوکیٹ دیٹ فنڈس 7.5 ملین اینڈ ارن ا ریٹرن دیٹ از 10%, یا پھر آپ بارو کریں فنڈس اور اس پر 5% آپ انٹرسٹ پے کر دیں. تو آپ خود بتائیں کہ کس سائڈ پر آپ جائیں گے, کہ ایک جگہ پہ آپ کو جو انویسٹمنٹ کر رہے ہیں 10% مل رہا ہے اور آپ بارو کر رہے ہیں تو 5% آپ کو پے کرنا پڑ رہا ہے. ایکچولی آپ 5% گین کر رہے ہیں, آپ نے انویسٹ کیا 10%, آپ بارو کر رہے ہیں 5% پہ, تو ایکچوئل بینیفٹ کتنا ہو رہا ہے آپ کو 5% کا, بجائے اس کے کہ آپ 10% جو آپ کو پروفٹ ہونا تھا وہ آپ نے ویسٹ کر دیا. سو دے سے دیٹ ٹو کیپ کیش ایکسیسیبل, کیش ریزروز آر یوزلی انویسٹڈ ان منی مارکیٹ اکاؤنٹس دیٹ آفر لو ریٹس آف انٹرسٹ, تاکہ آپ کو جو ہے نا وہ فوراً ہی واپس مل بھی جائے. سو اف فرمز کوڈ انویسٹ فار اے لانگر ٹائم فریم دے کوڈ ارن ہائی ریٹ آف انٹرسٹ. وہ یہاں پر یہ بتانے کی کوشش کر رہا ہے کہ آپ اگر لمبے عرصے کے لیے کہیں پہ انویسٹ کرتے ہیں تو آپ کو زیادہ اماؤنٹ وہاں پہ مل جاتی ہے. سو فرمز فیس ا ڈائلیما when they invest in money markets accounts they have unlimited liquidity. اب ظاہر ہے وہ لمبے عرصے کے لیے انویسٹ کرتے ہیں تو جو ان کی لیکوڈیٹی ہے وہ ذرا انلمیٹڈ سی ہوتی ہے, بٹ لو ریٹس, اینڈ وین دے انویسٹ ان لانگ ٹرم انسٹرومینٹس دے ہیو اے ہائر انٹرسٹ ریٹ بٹ لو لیکوڈیٹی. بتانے کی یہ کوشش کر رہے ہیں یہاں پر, آپ تھوڑا سا سمجھے لیکوڈیٹی کے بارے میں. لیکوڈیٹی آپ کی کیا ہوتی ہے کہ یو کین کنورٹ یور انسٹرومینٹس امیڈیٹلی ان دا کیش. اب اس طرح کی جو ٹرانزیکشن ہوتی ہیں ان پر ریٹ آف انٹرسٹ کم ہوتا ہے. یہاں پر بھی آپ کو وہی چیز بتائی تھی اس نے کہ آپ نے کہیں پہ انویسٹ کیا, اب دیٹ انویسٹمنٹ کوڈ بی امیڈیٹلی کنورٹیڈ انٹو کیش, وہاں پر ریٹ آف انٹرسٹ کم ہوتا ہے. اور جب آپ لانگ ٹرم کہیں پہ انویسٹ کرتے ہیں تو وہاں پر ریٹ آف انٹرسٹ کیا ہے, بٹ وہ ہے زیادہ, لیکن آپ کے پاس یہاں پر جو لیکوڈیٹی ہے اس کی وہ کم ہوتی ہے, آپ امیڈیٹلی اس کو کیش میں کنورٹ نہیں کر پاتے. اب جو میں نے آپ کو ایک پرسپیکٹو بتایا تھا کہ انویسٹ کر دیا اور بارو کر لیں, اب یہاں پر ڈفرنس دیکھ لیں کیا بنتا ہے آپ کا. یہاں پر جو آپ کے پاس فورتھ پوائنٹ بتایا جا رہا ہے, دس از یور فورتھ پوائنٹ, اس میں وہ یہ کہہ رہا ہے, یہاں پہ اس کو تھوڑا سا ڈیفرینشیٹ کرنے کی کوشش کر رہا ہے. وہ کیا ڈیفرینشیٹ کرنے کی کوشش کر رہا ہے کہ آپ کے پاس کسی بھی مارکیٹ میں آپ انویسٹ کرتے ہیں تو وہاں پر آپ کو لو جو ریٹ آف انٹرسٹ ملے گا وہ ان پر ملے گا دیٹ ہیو این امیڈیٹ لیکوڈیٹی کیریکٹرسٹک,
اس کی جو خصوصیت ہوتی ہے کہ آپ اس کو فوراً ہی واپس کیش میں کنورٹ کر سکتے ہیں. لیکن جب آپ لانگ ٹرم انویسٹمنٹ کرتے ہیں تو ریٹرن تو ڈیفینیٹلی زیادہ ہے, لیکن اس کی لیکوڈیٹی وہ شارٹ ٹرم نہیں ہوتی. آپ اس کو ایزیلی کیش میں کنورٹ نہیں کر سکتے کیونکہ اس کی تو لیکوڈیٹی لانگ ٹرم ہے. تو یہی چیز وہ بتانے کی کوشش کر رہا آپ کو, ہاؤ منیمائزنگ کیش بیلنس, کس طریقے سے منیمائز کیا جاتا ہے ان کو. دین وی ہیو گون تھرو دا ریڈیوسنگ کاسٹ ٹرانزیکشنس. آپ نے کاسٹ ٹرانزیکشنس کیسے ریڈیوس کرنی ہوتی ہے, آپ کو آئیڈیا ہے, میں نے بتا بھی دیا آپ کو کہ آپ کی جو ٹرانزیکشن کاسٹ ہے وہ کیا ہوتی ہے, کہ آپ ایک کرنسی کو دوسری میں کنورٹ کرتے ہیں, یو ہیو ٹو بے ٹرانزیکشن کاسٹ. واپس کرنسی میں لے کے آتے ہیں, اگین یو ہیو ٹو بے ٹرانزیکشن کاسٹ. اب آپ کو ایک میں سادہ سی ایگزامپل یہ دوں کہ بینکس کے اندر آپ نے فار ایگزامپل کوئی کیش ودرا کروانی ہے. ان پاکستان اسٹارٹ ہوا تھا کہ 0.01% would be charged on more than 25,000 ٹرانزیکشن, کہ آپ 25,000 سے زیادہ اگر آپ کیش ودرا کرائیں گے پاکستان کے کسی بھی بینک سے تو یو ہیو ٹو پے ٹیکس 0.01%. یہ آپ کی ٹرانزیکشن کاسٹ تھی. پھر کیا ہوا کہ آپ نے سال گزرا, دے انکریزڈ 0.02%, دین اب 0.03% چل رہا ہے. تو آپ نے 1 لاکھ کے ساتھ 300 روپے یہ ایک ٹیکس پے کرنا ہوتا ہے. دس از یور ٹرانزیکشن کاسٹ. تو اس کا پھر متبادل کیا ہوا کہ دے سیڈ کہ آپ نے جو منی ٹرانسفر کر دیں تو اس کے دوران آپ کو یہ پے نہیں کرنا پڑتا, یہ ٹیکس نہیں ہے آپ کی ڈیڈکشن ہوتی. تو پیپل اسٹارٹیڈ ٹو ٹرانسفر منی, کہ جی بینکس کے اندر ہی وہ فنڈز پڑے رہے ہیں, بینک یوٹیلائز کریں. اب آپ کی وہ ٹرانزیکشن کاسٹ یہاں سے بچ گئی ہے. صرف یہ تو آپ کو میں نے ایک ایگزامپل دیا ہے, دیر آر لاٹ آف ایگزامپلس کہ آپ کی ٹرانزیکشن کاسٹ کیا ہوتی ہے. اب کوئی بھی ملٹی نیشنل کارپوریشن نے پاکستان کے اندر انویسٹمنٹ کی, اب جو کمپنی نے, جو سبسڈری کمپنی ہے اس نے ارن کیا, اب جو ارن کیے جا رہا ہے, جو اماؤنٹ ارن کی جا رہی ہے اس کے اوپر ٹیکس پے کرنا ہے سبسڈری نے گورنمنٹ کو. اور جو ڈیویڈنڈ ہوگا اگر اس کو واپس لے کر جائیں گے ملٹی نیشنل کارپوریشن کے اندر, ہوم کنٹری کے اندر, تو اس کے اوپر بھی ٹیکس پے کرنا پڑے گا. یہ آپ کی ٹرانزیکشن کاسٹ ہے. پھر اس میں صرف ٹیکس نہیں ہوتا, اس میں آپ کی کنورژن کی بھی کاسٹ ہوتی ہے, وہ الگ سے ایک ٹرانزیکشن کاسٹ ہے. تو یہ ساری ٹرانزیکشن کاسٹ ہوتی ہیں that a multinational corporation always keep in mind when they are making investment and they are doing some transactions. تو یہاں پر وہ بتا رہا ہے کہ ٹرانزیکشن کاسٹ اور کاسٹ آف ایکسچینج کیا ہوتا ہے. ایوری ٹائم اے فرم changes cash from one currency to another they have to bear a transaction cost. ان کو وہ پے کرنا پڑتی ہے جب وہ ایک کرنسی سے دوسری کرنسی میں اس کو کنورٹ کرتے ہیں. تو they face transaction cost. So banks also charge a transfer fee for moving cash from one location to another, as I already told you. میں اگر پاکستان کی لوکیشن کی بات کروں تو اگر آپ نے فار ایگزامپل یو آر لیونگ ان اسلام آباد اینڈ یو وانٹ ٹو ٹرانسفر منی ان لاہور, دین وٹ یو ول ڈو, آپ بینک کے پاس جائیں گے اور بینک کو کہیں گے کہ آئی نیڈ ٹو ٹرانسفر دس منی. بینک ول چارج یو مے بی 300 روپیز, اور اٹ ڈیپینڈز اپان دا لوکیشن, ہاؤ فار اوے از فرام یور ہوم سٹی, کتنا دور ہے اس سے. تو 25% کلومیٹرز کی لوکیشن میں وٹ آئی انڈرسٹینڈ, مجھے جو پتا ہے کہ کوئی ٹرانزیکشن کاسٹ آپ کو پے نہیں کرنا پڑتی. لیکن اف یو موو مور دین 25 کلومیٹرز فرام یور لوکیشن تو پھر آپ کو ایک ٹرانزیکشن کاسٹ بیئر کرنی پڑتی ہے, 120 روپے, 30 روپے, سم ٹائم اف یو ہیو فار اوے ٹرانزیکشن تو وہ اس کے 300-400 روپے بینک چارج کرتا ہے صرف فنڈز کو ٹرانسفر کرنے کے. تو یہاں پر یہی وہ بتانے کی کوشش کر رہا ہے کہ آپ اگر یو کے سے پاکستان کے اندر ٹرانسفر کریں گے تو بینک ول چارج یو یور ٹرانزیکشن کاسٹ, ٹرانزیکشن فی انہوں نے لینی ہوتی ہے. اگر پاکستان سے واپس ڈیویڈنڈ کی فارم میں یو کے میں جاتی ہے فنڈز تو پھر وہ الگ سے ایک فیس چارج کریں گے. ایک تو یہ ہوگی فیس, پلس جو آپ نے کنورٹ کیا کرنسی کو. اب فار ایگزامپل پہلے کرنسی کنورٹ ہوئی ہے جب یو کے کمپنی نے پاکستان کے اندر انویسٹمنٹ کی تو وہ ریٹ تھا فار ایگزامپل ایک
140 روپیز, 140 روپے ریٹ تھا. لیکن اگر آپ امیڈیٹلی اس کو واپس لے کر جاتے ہیں تو بینک ول ناٹ پے یو 140 روپیز, وہ پورے کا پورا نہیں ہوگا, بلکہ دے ول چارج یو ا ڈفرنس, وہ ڈفرنس چارج کریں گے. دیٹ از کالڈ یور بڈ اینڈ آسک, کہ اب بینک کو آپ کو 140 روپیز پے, 142 روپیز پے کرنے پڑیں گے, 2 روپیز آپ کو ایکسٹرا پے کرنا پڑے گا کہ آپ کو پھر بعد میں پاؤنڈ اسٹرلنگ ملے گا. پہلے کیا ہوا کہ آپ نے 140 روپیز آپ کو مل گئے, آپ نے جب پاؤنڈ اسٹرلنگ لیے, اب واپس جب جائیں گے تو یو ہیو ٹو پے 142 روپیز, آپ کو 2 روپے ایکسٹرا پے کرنے پڑیں گے, وہ آپ کی کرنسی کنورٹیبلٹی کی کاسٹ ہوگی. پھر آپ کو 1 پاؤنڈ اسٹرلنگ ملے گا, یعنی پہلے آپ نے پاؤنڈ اسٹرلنگ دیا تو کتنے پاک روپیز ملے, 140 روپے. اب اگر واپس آپ کو پاؤنڈ اسٹرلنگ چاہیے تو آپ کو 142 روپے پے کرنا پڑیں گے, 2 روپے ایکسٹرا پے کرنے پڑیں گے, تب آپ کو 1 پاؤنڈ اسٹرلنگ ملے گا. تو ایک کاسٹ آپ کی الگ سے یہ بھی ہوگی, ایک تو بینک فیس چارج کر رہا ہے, پلس وہ جو کرنسی کنورٹیبلٹی ہے, بڈ اور آسک سپریڈ ہے, وہ چارج کر رہا ہے. تو یہ الگ سے کاسٹ ہوتی ہے. سو آلویز ملٹی نیشنل کارپوریشنز they want to reduce their transaction cost. Then multilateral netting can reduce the number of transactions between subsidiaries and the number of transaction cost. اب یہاں پر وہ result بتا رہا ہے, وہ کیا ہے یہاں پر, یہ سمجھنے والی چیز ہے. what is multilateral netting? multilateral netting کیا ہوتی ہے؟ Basically netting has been taken from the net, یا جو نیٹ ریزلٹس جن کو بولا جاتا ہے. وہ کیا ہوتا ہے کہ فار ایگزامپل کوئی بھی یو کے کی کمپنی ہے, انہوں نے ایک سبسڈری پاکستان کے اندر بنائی, اب جتنی بھی سیلز ہو رہی ہیں وہ ساری کی ساری واپس نہیں جا رہی یو کے اندر. سبسڈری جتنی بھی ان کو جتنا بھی ریونیو ہو رہا ہے وہ پاکستان کے اندر انہوں نے رکھا ہوا ہے. دے آر ناٹ ٹرانسفرنگ دیز فنڈس ریونیوز ٹو یو کے کمپنی, وہ نہیں کر رہی, اپنے پاس رکھ رہی ہے. اور جتنے بھی ایکسپینسز ہیں وہ اس ریونیوز میں سے پے کیے جا رہے ہیں. اب اگر میں آپ کو ایگزامپل میں یہ بتاؤں کہ 10 ملین کے ریونیو ہوا اور اس میں سے 7 ملین کے ایکسپینسز ہوئے, تو ڈفرنس کتنا آیا؟ 3 ملین کا. اب اس 3 ملین کو یو کے اندر اس کی سبسڈی ٹرانسفر کر دے گی, انسٹیڈ کہ پہلے 10 ملین وہاں پر وہ اس کو ٹرانسفر کرتے, الگ سے ٹرانزیکشن کاسٹ بیئر کرنی پڑتی. اب 10 ملین پر تو ان کو ٹرانزیکشن کاسٹ بھی زیادہ بیئر کرنی پڑتی, اس میں پھر کرنسی کنورٹیبلٹی میں ان کو پرابلم ہوتا ہے, وہ الگ سے ان کو بیئر کرنا پڑتا. اس کے بعد واپس وہ ایکسپینسز کے لیے پاکستان کے اندر سبسڈی کو پیمنٹ کرتے, 7 ملین کی الگ سے ان کو پیمنٹ کرنا پڑتی. اب کیا ہوا کہ جتنی بھی ملٹی نیشنل کارپوریشنز تھی, انہوں نے اپنی سبسڈریز کو کہا کہ جتنے بھی ریونیوز ہوتے ہیں یو جسٹ کیپ بائی یور اون سیلف, اپنے پاس رکھیں, ایکسپینسز ان میں سے پے کریں, ڈفرنس شوڈ بی ٹرانسمیٹڈ. اب ان کو بیئر کتنا کرنا پڑا, ٹرانزیکشن کاسٹ کتنے کے اوپر بیئر کرنی پڑی؟ 3 ملین کے اوپر بیئر کرنا پڑی. انسٹیڈ کہ وہ سارے کے اوپر پہلے 10 کے اوپر پے کرتے, پھر 7 کے اوپر پے کرتے, اٹ مینس کہ دے ہیڈ ٹو فیس 17 ملین, جو پاک روپیز سے 17 ملین ان کو ان کے اوپر کاسٹ بیئر کرنا پڑتی. آپ کتنے پہ بیئر کیے؟ جسٹ 3. سو دیٹ از یور ملٹی لیٹرل نیٹنگ, کہ ملٹی لیٹرل نیٹنگ کین ریڈیوس دا نمبر آف ٹرانزیکشنز. اب ظاہر ہے اگر فرسٹ ٹائم ان کو 2 ملین کے ریونیو ہوتا اس کو ٹرانسفر کرتے, پھر 5 ملین کو ہوتا پھر ٹرانسفر کرتے, پھر 3 ملین کو ہوتا پھر ٹرانسفر کرتے. اب ایکسپینسز کے لیے وہ کہتے کہ جی اب ہمیں 2 ملین بھیجیں, پھر 2 ملین بھیجیں, پھر کہتے 3 ملین بھیجیں. اب کتنی ٹرانزیکشنز ہوتی؟ اب ان ساری ٹرانزیکشنز کو ختم کیا انہوں نے, ایک ٹرانزیکشن بنا دی, دیٹ از نیٹ ڈفرنس بٹوین ریونیوز اینڈ ایکسپینسز, اور جو ڈفرنس تھا دیٹ واز ٹرانسفرڈ ان یو کے. اب اس کے تھرو آپ نے ساری کی ساری ٹرانزیکشن کاسٹ کو کم کر دیا. سو دس از بیسیکلی اے ٹرانزیکشن کاسٹ, کے آپ کی وہ کہتے ہیں کہ ایوری ٹائم اے فرم چینجز کیش فرام ون کرنسی ٹو اندر کنورٹ کرنی پڑتی ہے, تو دے ہیو ٹو فیس دا ٹرانزیکشن کاسٹ. بینکس آلسو چارج اے ٹرانسفر فی, ایک تو ٹرانسفر فی پلس دوسرا کیا ہوا آپ کے پاس کرنسی کنورٹیبلٹی. تو اس کو آپ کاؤنٹر کرنے کے لیے یو گو فار اے ملٹی لیٹرل نیٹنگ. وہ نیٹنگ کیا ہے کہ یو ہیو ٹو ٹرانسفر فنڈس وچ آر نیٹ, یعنی ریونیوز مائنس ایکسپینسز, جتنے بھی ایکسپینسز تھے وہ مائنس کیا, آپ کے پاس اب نیٹ پروفٹ بچ گیا. وہ جو نیٹ پروفٹ تھا دیٹ واز ٹرانسفرڈ ٹو دا
یور ملٹی نیشنل کارپوریشن. تو وہ اس کے اوپر ٹرانزیکشن کاسٹ بھی کم ہوگی, ظاہر اماؤنٹ کم ہوگی, اور کرنسی کنورٹیبلٹی کا بھی کاسٹ کم ہوگی کیونکہ اماؤنٹ وہ ریڈیوس ہو چکی ہے. سو دیٹ از یور ملٹی لیٹرل نیٹنگ اینڈ دس گوز ان ریڈیوسنگ دا ٹرانزیکشن کاسٹ. This was basically a multilateral netting in which you deducted your expenses in your revenues, and the difference between expenses and revenues was transmitted to the multinational corporations. جو بھی ان کی پیرنٹ کمپنی ہوتی ہے اس کو سینڈ کر دیا جاتا ہے. اب صرف یہ نہیں ہے, سم ٹائم اٹ ڈز ہیپن کہ آپ کے پاس بعض اوقات کوئی فردر انویسٹمنٹ کرنا چاہتے ہیں. اب سبسڈری کے پاس فنڈز موجود ہیں, بجائے اس کے کہ these 3 million would be transferred, remitted to the parent company, and then parent company again remitted back this money to the subsidiary کہ جی اب آپ فردر اپنے بزنس کو ایکسپینڈ کریں یا ری انویسٹمنٹ کریں. تو کچھ بھی اس کے اس طرح ہو سکتا ہے, لیکن آپ پہلے جتنے بھی فردر اپنے کام ہے وہ کمپلیٹ کریں گے, اس کے بعد جو باقی کے اماؤنٹ بچ جائے گی وہ آپ پیرنٹ کمپنی کو بھیج رہے ہوتے ہیں. سو دس از بیسیکلی ریڈیوسنگ ٹرانزیکشن کاسٹ. سو اگین آئی ہیو اے کوشچن, جس طرح ہم پہلے کرتے آئے ہیں ایم سی کیو کوشچن. دا فی فار موونگ کیش فرام ون لوکیشن ٹو اندر از کالڈ وٹ اٹ از. اگین آئی ریپیٹ دس کوشچن کہ the fee for moving cash from one location to another is called money management fees. So do we know about money management fees کہ منی کو مینج کرنے کے لیے جو بینک کو پے کی جاتی ہے. The transaction cost, this could be the possibility. ٹرانزیکشن کاسٹ ہوتی ہے کہ ایک لوکیشن سے دوسری جگہ کنورٹ کرنا ہے. The transfer fees, we are little bit to this point کہ ٹرانسفر فی, موونگ فیس آپ کے پاس کیا ہوا, فی فار موونگ کیش فرام ون لوکیشن ٹو اندر. یہ تو اب ہو نہیں سکتا کیونکہ ہمارے پاس اس سے بہتر چوائس آ چکی ہے. ٹرانزیکشن کاسٹ یہ بھی نہیں ہو سکتا. کیوں نہیں ہو سکتا کہ ہمارے پاس اس سے بہتر ایک آپشن آ چکی ہے, دیٹ از یور ٹرانسفر فیس. فورتھ بھی پڑھ لیں کہیں اس سے بھی بہتر نہ ہو, کاسٹ آف کیپیٹل. اگین یہ بھی نہیں ہو سکتی. کاسٹ آف کیپیٹل کیا ہوتی ہے آپ کے پاس, کاسٹ آف کیپیٹل آپ کے پاس بیسیکلی ہوتا ہے ویک. اس کو ویک بولا جاتا ہے, ویٹڈ ایوریج کاسٹ آف کیپیٹل, کہ ڈیٹ کے اگینسٹ آپ نے جو انٹرسٹ پے کرنا ہوگا وہ کاسٹ آف ڈیٹ ہوگا, اور آپ نے جو ڈیویڈنڈ پے کرنا ہوتا ہے شیئر ہولڈرز کو تو دیٹ از اگین اے کاسٹ آف کیپیٹل. اب ان دونوں کا جو مکس ہوتا ہے دیٹ از یور کاسٹ آف کیپیٹل, کیونکہ آپ ان جنرل جب آپ بات کرتے ہیں ادر سائڈ آف دا بیلنس شیٹ وہ آپ کی ٹوٹل کیپیٹل ہی ہوتا ہے. ون از یور فرام دا انٹرنل مینس فرام دا شیئر ہولڈرز, ایکسٹرنل مینس باروڈ فنڈز. تو وہ ہوتا کیپیٹل ہی ہے لیکن اس کو فردر ڈیوائڈ کر دیا جاتا ہے 2 پورشنز میں, ڈیٹ اور ایکوٹی میں. ہوتا وہ کیپیٹل ہی ہے, کیپیٹل دیٹ از باروڈ فرام دا آؤٹ سائڈ اور باروڈ فرام دا شیئر ہولڈرز. تو اب یہ بھی نہیں ہو سکتا. اس کا مطلب یہ ہوا کہ ٹرانسفر فی از دا بیسٹ چوائس فار دس آنسر. سو کوشچن سیز دا فی فار موونگ کیش فرام ون لوکیشن ٹو اندر. ظاہر ہے وہ ٹرانسفر فیس ہی ہوتی ہے جو بینک چارج کرتا ہے, وہ کیا ہے, ٹرانسفر فی. سو سی از دا چوائس. تو یہ آپ کا ایک کوشچن ہو گیا جس طرح ہم آلریڈی کرتے رہے. گلوبل منی مینجمنٹ. اب دا ٹیکس آبجیکٹو, وہ ٹیکس آبجیکٹو کیا ہے, آپ نے گلوبلی اپنی منی کو مینج کرنا ہے اور آپ نے جو آبجیکٹو رکھا ہوا درمیان میں وہ ٹیکس ہے. ٹیکس کے متعلق کیا کہتا ہے, ٹیکس ریجیمز ویری بائی کنٹری. اب ہر کنٹری میں جو ٹیکس ہے, جو ٹیکس سلیبز بولا جاتا ہے اس کو, وہ ڈفرینٹ ہے. کسی میں 40% ہے, کسی میں 35% ہے, کسی میں 30% ہے, کسی میں 25% ہے. اٹ ویریز فرام کنٹری ٹو کنٹری. دا ریزن از دیٹ کہ سم ٹائم گورنمنٹ وانٹس ٹو انکریز دا فارن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ. اب اگر وہ ڈائریکٹ فارن انویسٹمنٹ کو انکریز کرنا چاہتے ہیں تو ڈیفینیٹلی ٹیکس کم کر دیں گے, ٹیکس ریٹس کم ہو جائیں گے, ٹیکس سلیبز کم ہو جائیں گے. اب یہ ویری کر رہا ہے اس سے جہاں پہ آلریڈی ایف ڈی آئیز بہت زیادہ ہیں, یا پھر ان کنٹری سے جو اپنی لوکل انڈسٹری کو پروٹیکٹ کرنا چاہتے ہیں. گورنمنٹ وہاں پر فارن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ کے اوپر بہت زیادہ ہیوی ٹیکسز لگا دے گی. سو اب جتنے بھی ملٹی نیشنل کارپوریشنز ہوتی ہیں دے ول میک اے کمپیریزن بٹوین دا کنٹریز کہ
اس کنٹری میں لگائیں تو اتنا ٹیکس ریٹ ہے, اس کنٹری میں لگائیں گے تو اتنا ٹیکس ریٹ ہے. اب بینیفٹ ہمارا اتنا ہے, ٹیکس اتنا ہے, تو نیٹ بینیفٹ کس میں زیادہ ہے؟ ظاہر ہے جس میں ٹیکس زیادہ ہوگا اس میں بینیفٹ کم ہوگا. بے شک اپرچونیٹیز ہو, کیونکہ ان کا جو پروفٹ ہے وہ آف سیٹ ہو جائے گا آپ کی ٹیکس پیمنٹ سے. تو پھر ملٹی نیشنل کارپوریشن جس نے انویسٹمنٹ کی, ایف ڈی آئیز لگا, اس کو بینیفٹ کیا ہوا؟ So it varies from country to country. Tax slabs are different from country to country. The reason is that sometime a country wants to ask the multinational to make direct foreign investment in their country تاکہ وہاں پہ ایکٹیویٹی بڑھے, لوگوں کو جابس ملیں, وہاں پر پروڈکٹیوٹی ہو, جو لوکل انڈسٹری ہے وہ بھی کمپٹیشن میں آئے اور اچھی پروڈکٹس ملے, اور جو وہاں کے سٹیزن ہیں ان کو بہتر پروڈکٹس ملے. اب ایک ریزن یہ ہو گئی. دوسری کیا ہو گئی؟ ٹیکس زیادہ لگا دیا تاکہ لوکل انڈسٹری کو پروٹیکٹ کیا جائے, یا وہاں پر آلریڈی میچورڈ مارکیٹ ہے تو اس کو وہاں پر سیو کیا جائے. اب لوکل انڈسٹری ہو سکتا ہے وہاں پہ فارن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ کر دی آپ نے, آپ کے پاس بڑی ایفیشینٹ ٹیکنالوجی ہے, تو اس ٹیکنالوجی کی وجہ سے وہ ٹیکنالوجی انٹینسو کام ہو رہا ہے وہاں پہ, لیبر انٹینسو نہیں ہے, لیبر زیادہ نہیں ہے, لیکن آپ کے اپنے کنٹری میں لیبر زیادہ ہے. اب اگر اس طرح کی انڈسٹری آ جائے گی جہاں پہ ٹیکنالوجی بہت زیادہ ہوگی, لیبر کا کام کم ہوگا, تو لیبر وہاں پر ان امپلائڈ ہو سکتی ہے. تو اس وجہ سے ڈائریکٹ فارن انویسٹمنٹ کو وہاں پہ بیسیکلی ڈسکریج کیا جائے گا ٹیکسز زیادہ لگا کے. سو ٹیکس ریجیمز ویری بائی کنٹری. سو وٹ اٹ از مینس, مینی کنٹریز ٹیکس دا فارن ارنڈ انکم آف کمپنیز بیسڈ ان دا کنٹری. اب کچھ ایسے کنٹریز ہوتے ہیں جو ریمیٹنسز ہوتے ہیں, جو میں نے آپ کو بتایا کہ نیٹنگ, ملٹی لیٹرل نیٹنگ ہے, کہ اس کے اوپر بڑے ہیوی ٹیکسز لگا دیتے تاکہ وہ واپس نہ جا سکے. جتنا بھی ارن کیا ہے ظاہر ہے باہر جو جائے گے فارن ریزروز ہی جائیں گے. اب یو کے کی کمپنی نے پاکستان کے اندر اگر انویسٹ کیا ہے تو جو واپس کرنسی جائے گی وہ پاؤنڈ اسٹرلنگ جائے گی. سو اٹ مینس پاکستان گورنمنٹ ہیو ٹو پے دا پاؤنڈ اسٹرلنگ, کیونکہ اب کمپنی گورنمنٹ کو دے گی کہ جی یہ ہمارے 3 ملین پاک روپیز ہیں, اس کو کنورٹ کریں پاؤنڈ اسٹرلنگ میں, کیونکہ ہم نے پاؤنڈ اسٹرلنگ بھیجنے ہیں یو کے اندر. تو پاکستان کے پاس جو 3 ملین پاک روپیز کے اگینسٹ جتنے بھی پاؤنڈ اسٹرلنگ بنیں گے وہ ان کے ریزروز میں سے ہی جائیں گے, تو وہاں پر وہ ہیوی ٹیکسز لگا کے اس کو کنٹرول کر لیتے ہیں تاکہ ان کو کم پے کرنا پڑے. سو مینی کنٹریز ٹیکس دا فارن ارنڈ انکم آف دا کمپنیز بیسڈ ان دا کنٹری. ڈبل ٹیکسیشن occurs when the income of a foreign subsidiary is taxed by the host country government and by the home country government. اب ڈبل ٹیکسیشن کیا ہوئی؟ دو کانسیپٹس ہیں اس میں ڈبل ٹیکسیشن کے, وہ آپ کو میں بتاتا چلوں تاکہ یہاں پہ آپ کو ڈفرنس اس کا ڈیولپ ہو جائے کہ ڈبل ٹیکسیشن مینس ان وٹ کانٹیکسٹ. ایک کانٹیکسٹ یہ ہے کہ ملٹی نیشنل کارپوریشنز, نہیں سمپل کارپوریشن کی میں بات کر رہا ہوں, بے شک وہ ملٹی نیشنل ہو, بے شک وہ ایک سنگل کنٹری کارپوریشن ہو, there is always a double taxation. کس طرح ڈبل ٹیکسیشن ہوتی ہے کہ جو کمپنی نے ارن کیا اس کے اوپر ٹیکس ہوگا. اب جب بھی انکم آتی ہے تو وہ ہمیشہ ارننگ آفٹر انٹرسٹ اینڈ ٹیکس یہ ہوتا ہے. اینڈ پہ کیا ہے؟ ٹیکس پے کیا جا رہا ہے. ارننگ آفٹر انٹرسٹ اینڈ ٹیکس دیٹ از اکول ٹو یور نیٹ انکم. ایک یہ چیز ہوتی ہے. اب کمپنی نے پروفٹ ارن کر لیا اور اس کے اوپر نیٹ پے کر دیا, اب نیٹ پروفٹ ان کے پاس آ گیا. ناؤ دے ہیو ٹو پے دس منی ان دا فارم آف ڈیویڈنڈ ٹو دا شیئر ہولڈرس. تو جب شیئر ہولڈرس کو وہ دی جائے گی اماؤنٹ, وہ جو ڈیویڈنڈ دیا جائے گا, تو شیئر ہولڈر نے اس کے اوپر ڈیویڈنڈ, اس کے اوپر ٹیکس پے کرنا ہوگا. تو یہ اب سیکنڈ ٹیکسیشن آ گئی اس کی. پہلی ٹیکسیشن کمپنی نے اٹ سیلف پے کیا, دوسری ٹیکسیشن کیا ہے کہ اب شیئر ہولڈرز نے آفٹر ریسیونگ دیئر ڈیویڈنڈ دے پیڈ دا ٹیکس. تو یہ اس کانٹیکسٹ میں ڈبل ٹیکسیشن ہوتی ہے. جو اس کانٹیکسٹ میں بتایا جا رہا ہے آپ کو ڈبل ٹیکسیشن, جو آپ کی سلائیڈ پر شو ہو رہا ہے, دس از بیسیکلی ڈبل ٹیکسیشن کہ کمپنی نے ارن کیا, اس پر ٹیکس پے کیا گورنمنٹ کو, پھر اس اماؤنٹ کو ریمیٹ کر دیا یو کے اندر, کیونکہ کمپنی کہاں کی تھی؟ ملٹی نیشنل یو کی تھی, سبسڈری پاکستان میں کام کر رہی تھی. اب سبسڈری نے جو ارن کیا پاکستانی گورنمنٹ اس کے اوپر ٹیکس لگا رہی ہے. پھر وہ جو اماؤنٹ تھی انہوں نے ٹرانسفر کی کہاں پر؟ یو کے اندر. اب یو کے کی گورنمنٹ بھی اس کے اوپر ٹیکس لگا رہی ہے. سو دیٹ از اگین اے ڈبل ٹیکسیشن. یہ دونوں طرح کی ڈبل ٹیکسیشن ہوتی ہے. میں نے آپ کو دونوں کا ڈفرنس بتا دیا ہوا ہے کہ کس کانٹیکسٹ میں آپ سے ڈبل ٹیکسیشن پوچھی جا رہی ہے. ایک کانٹیکسٹ یہ ہے
کہ پہلے کمپنی نے پے کرنا, پھر شیئر ہولڈرز نے پے کرنا. اب بنتی اب ایک ہی چیز ہے یہ, اب میں واپس آپ کو اسی بات پر لے کر آ رہا ہوں کہ اٹ از بیسیکلی ون اینڈ دا سیم تھنگ کہ ملٹی نیشنل کارپوریشن از اے اونر آف سبسیڈری. شیئر ہولڈر ہے وہ, اس نے شیئر ہولڈنگ کی ہے, اس کے شیئرز پرچیز کیے ہوئے, یا اس کمپنی نے خود اس سبسیڈری کو بنایا تھا. تو اب سبسیڈری کا اونر کون؟ ملٹی نیشنل کارپوریشن جو UK کی کمپنی ہے. تو اب اس نے بھی پے کرنا ہے ٹیکس, جو بھی اماؤنٹ ریمٹ ہوگی UK کے اندر, اب اس نے بھی ٹیکسیشن پے کرنی ہے. لیکن اب یہاں پر ڈفرنس کیا آ رہا ہے کہ پہلے یہ جو ڈبل ٹیکسیشن میں نے آپ کو شروع میں بتایا ہے, یہ پاکستانی گورنمنٹ ہی لے گی. کس سے لے گی؟ شیئر ہولڈر سے بھی لے گی, کمپنی سے بھی لے گی. لیکن جب یہ اماؤنٹ ریمٹ ہو جائے گی UK کے اندر, اب UK کی گورنمنٹ جو ہے وہ ٹیکس لے گی. کس سے؟ اپنی UK کی کمپنی سے. یہ ڈبل ٹیکسیشن اس کا دوسرا کانسیپٹ ہے کہ ہوسٹ گورنمنٹ, اس لیے یہاں پہ انہوں نے ڈیفرینشیٹ کیا, جو بھی اماؤنٹ ارن ہوئی ہوسٹ گورنمنٹ نے چارج کیا, اور بائی دا ہوم کنٹری گورنمنٹ, اب ہوم کنٹری نے بھی اس کو چارج کر لیا. دونوں کنٹریز نے ٹیکس لگا کر اپنا بینیفٹ لے لیا ہوا ہے. سو مینی کنٹریز مینٹین ویریس پالیسیز لائک ٹیکس کریڈٹس, ٹیکس ٹریٹیز اینڈ ٹیکس ڈیفرلس ٹو مینیمائز دا ڈبل ٹیکسیشن. اب کمپنی درمیان میں کچھ راستے ایسے نکال لیتی ہیں کہ جس سے ان کو بینیفٹ ہو. اب بجائے اس کے, اب ڈفرنٹ ہو سکتے ہیں, اس میں سے کچھ آپ کو میں بتا یہ دیتا ہوں کہ اب ملٹی نیشنل کارپوریشن نے پاکستان کے اندر انویسٹمنٹ کرنی ہے, تو پھر کیا ہوگا کہ پاکستان کے ہی بینک سے لون لے لیا جائے گا. اب ٹیکس کو ایز اے ٹیکس شیلڈ یوز کیا جاتا ہے کہ جو بھی پروفٹ ہوا اس میں سے انٹرسٹ مائنس کیا, اب اماؤنٹ آپ کی کم ہوگی, اس کے اوپر آپ نے ٹیکس پے کر دیا. اب وہ اماؤنٹ کم ہو گئی ہے کیونکہ پیسہ تو ملٹی نیشنل نے نہیں لگایا, لگایا تو کس نے؟ پاکستانی بینک نے لگایا. اب اس کے اوپر انٹرسٹ ہو یا جو مرضی ہو, ٹیکس ہو, وٹ ایور جو بھی اماؤنٹ ہو, اس کے اوپر اب ایٹ لیسٹ جو UK کی کمپنی ہے, جو پیرنٹ کمپنی ہے, اس کو کوئی نقصان بیئر نہیں کرنا پڑا. صرف انہوں نے اپنی ایک ٹیکنالوجی یوز کی, اپنی مینجمنٹ یوز کی, اور اس کے اگینسٹ انہوں نے بینیفٹ لے لیے. تو یہ درمیان میں کچھ ایسی چیزیں ہیں جیسے ٹیکس کریڈٹس ہیں, یہ مطلب آپ جو آپ کے ایز اے پیبلز بن جاتے ہیں. ٹیکس ٹریٹیز ہیں, یہ ٹیکس ڈیفرلز ہیں, آپ نے ٹیکس کو فردر کچھ سالوں کے لیے آپ ڈیفر کر دیتے ہیں. تو یہ اس طرح کی چیزیں جو ہے وہ یوز کر لی جاتی ہیں تاکہ آپ اس سے بینیفٹ لے سکیں. تو اس سارے ہی سلائیڈ کا بیسیکلی کانٹیکسٹ یہ تھا بتانے کا کہ ڈفرینٹ کنٹریز ہیو ڈفرینٹ ٹیکس ریجیمز, ان کے ڈفرینٹ ٹیکس سلیبز ہوتے ہیں. کچھ ڈسکریج کرنے کے لیے ٹیکس لگا دیتے ہیں زیادہ, کچھ انکریج کرنے کے لیے ٹیکسز کم کر دیتے ہیں. پھر ڈبل ٹیکسیشن آپ کی ہوتی ہے کہ ہوسٹ گورنمنٹ بھی ٹیکس ریسیو کرتی ہے اور ہوم گورنمنٹ جو ہے وہ کنٹری کی وہ بھی ٹیکس ریسیو کرتی ہے. تو کچھ کنٹریز جو ہیں وہ ویریس پالیسیز رکھتے ہیں جیسے ٹیکس کریڈٹس ہے, ٹیکس ٹریٹیز ہے, ٹیکس ڈیفرلس ہے, ٹو مینیمائز دا ڈبل ٹیکسیشن. اور ڈبل ٹیکسیشن کو ریڈیوس کرنے کے لیے یہ اس طرح کی فردر جو ہے وہ ڈفرینٹ قسم کے ٹریٹمنٹ کرتے ہیں اپنے انکم کے ساتھ. یہ کچھ انہوں نے بتایا آپ کو کہ کس کس کنٹری میں کون کون سے ٹیکس ریٹس ہیں. یہ 2006 کا ڈیٹا ہے جو آئی کوڈ فائنڈ اٹ, یہ آپ کی بک میں بھی اویلیبل ہے, وہاں سے لیا گیا ہے. یہ ٹیبل 20.1 ہے آپ کی جو انٹرنیشنل بزنس کی بک ہے. یہ یہاں پر آپ کو کنٹریز بتائے گئے ہیں, اور یہ ٹاپ کارپوریٹ انکم ٹیکس ریٹس ہے کہ کمپنی جو بھی پروفٹ ارن کرے گی, جو بھی انکم ان کو نیٹ انکم ہوتی ہے, اس کے اوپر انہوں نے اتنے % ٹیکس دینا ہوتا ہے. کینیڈا دے چارج 36.1%. دس از ٹو مچ بگ کہ اگر انہوں نے 100 روپیز پروفٹ ارن کیا تو اس کے اوپر انہوں نے 36.1 روپیز ٹیکس پے کرنا ہوگا. تو دے آر چارجنگ ٹو مچ انٹرسٹ, دے آر چارجنگ ٹو مچ ٹیکس. چلی, اب دے انکریج دا فورن انویسٹمنٹس, دیٹس وائی دے چارج 17.0. یعنی اب دیکھیں کہ آلموسٹ اس کا ہاف بنتا ہے کینیڈا کا جو ٹیکس ریٹ ہے, کہ کینیڈا 36.1% پے چارج کر رہا ہے اور چلی کتنا چارج کر رہا ہے؟ 70. دین چائنا دے چارج 33%,
نیئر ٹو دا کینیڈا. جرمنی, اب جرمنی جو ہے وہ کینیڈا سے بھی آگے نکل گئے. دے چارج 38.36% ٹیکس, کہ 100 روپیز کے اگینسٹ جو جرمن گورنمنٹ ہے اس کو کتنا پے کرنا پڑے گا کمپنی کو؟ 36.36 روپیز یہ پے کرنا پڑیں گے اگر وہ 100 ارن کرتے ہیں. سو دس از اگین ٹو مچ. آئرلینڈ از دا لوئسٹ ون, دے چارج 12.5%. اب اس کا سب سے کم آئرلینڈ کا, آئرلینڈ چارج ویری لیس ٹیکس ریٹس, دیٹ از 12.5. اب یہ چلی سے بھی کم چارج کر رہا ہے. اس سے پہلے ہمارے پاس چلی سب سے کم چارج کر رہا تھا ٹیکس, لیکن اب یہاں پر آئرلینڈ 12.5% چارج کر رہا ہے. دین جاپان, اب جاپان اس سے بھی بڑھ گیا جرمنی سے. دے چارج 40.69, یا اس کو آپ اگر اس کو سمپل کر دیں تو دے چارج 41%. یعنی اگر کوئی بھی کمپنی جاپان کے اندر 100 روپیز ارن کرتی ہے تو اس کو 41 ٹیکس پے کرنا پڑتا ہے. اب باقی اس کو کتنا بچ جائے گا؟ 59. یعنی 100 ارن کیا اور 41 اس میں سے انہوں نے ٹیکس پے کر دیا, باقی نیٹ ارننگز ان کی کتنی رہ گئی ہیں؟ 59 روپیز. سو میکسیکو 28, سنگاپور 20% دے چارج, United Kingdom they charge 30%, and United States they charge 40%. So overall if you see all the countries with their tax rates, تو آپ کو یہاں پر فرق یہ نظر آئے گا کہ کس کے سب سے زیادہ ہے اور کس کے سب سے کم ہے. اس کو آپ ذرا آپ تھوڑا سا خود اپنے طور پہ دیکھیں کہ کینیڈا سے سٹارٹ ہوئے اور یونائٹڈ اسٹیٹس تک پہنچ گئے. کون کون سے ایسے کنٹریز ہیں جو سب سے لوئسٹ چارج کر رہے ہیں اور کون کون سے کنٹریز ہیں جو سب سے زیادہ ہائیسٹ چارج کر رہے ہیں. سی دا ڈفرنس. کینیڈا آپ کے پاس 36.1% ہے, چلی 17, چائنا 33, فرانس 33.33, جرمنی 38.36, آئرلینڈ لوئسٹ ون. اس لیے یہاں پہ ہم اس کو تھوڑا سا ہائی لائٹ کر دیتے ہیں کہ دس از دا لوئسٹ ون, اینڈ جاپان از دا ہائیسٹ ون. یہ دو ہمارے پاس ایسے کنٹریز ہیں, دیز آر ٹو ایکسٹریم, ون از دا لوئسٹ, دا ادر از ہائیسٹ. یہ ٹو ایکسٹریمز آپ کے پاس آ گئی ہیں. سو اٹ کوڈ ہیو اے ریلیونٹ کوسچن ایز ویل کہ فرام دا پریویس سلائڈ فار ایگزامپل کہ وچ ون کنٹریز چارج ٹو مچ ٹیکس ریٹس فار دا کارپوریشنز وٹ ایور دا اماؤنٹ دے ہیو ارن. تو کارپوریشن نے جو بھی ارن کیا ہوگا اس کے اگینسٹ کتنا وہ میکسیمم چارج کرتے ہیں. سو جاپان از دا ہائیسٹ ون, اینڈ لوئسٹ ون کون سا ہے؟ آئرلینڈ. میکسیکو 28, سنگاپور 20, یونائٹڈ کنگڈم 30, یونائٹڈ اسٹیٹس 40. اب یہ ویری کرتا ہے کنٹری ٹو کنٹری. یہاں پر جو ہم نے شروع میں بات کی تھی کہ اٹ ویریز فرام کنٹری ٹو کنٹری. ٹیکس ریجیمز ہیں ان کی, جو ٹیکس لیبس ہیں وہ ویری کرتے ہیں. ہر کنٹری کا اپنا ایک آبجیکٹو ہوتا ہے, اس آبجیکٹو کو وہ سامنے رکھتا ہے اور اس کی بیس پر اپنے جو ٹیکس ریٹس ہیں وہ وہاں پر ایلوکیٹ کیے جاتے ہیں. سو آئی ہوپ کہ اس سے آپ کو آئیڈیا ہو گیا ہوگا کہ کون سا کنٹری زیادہ چارج کرتا ہے اور کون سا کنٹری کم چارج کرتا ہے. آپ دیکھیں ذرا, اس میں ایک پوائنٹ اور نکل رہا ہے کہ جو آپ کے ڈیولپڈ کنٹریز ہیں موسٹلی دے چارج ہائی ٹیکس ریٹس. اب دیکھیں کینیڈا ڈیولپڈ کنٹری ہے, دے چارج ٹو مچ. دین چائنا ایمرجنگ مارکیٹ ہے تو ڈیفینیٹلی اب کیونکہ ان کو فنڈز کی ضرورت ہے اس وجہ سے یہاں پر وہ چارج زیادہ کر رہے ہیں. جرمنی اگین آپ کے پاس زیادہ چارج کرتا ہے, جاپان زیادہ چارج کرتا ہے, ڈیولپ کنٹری ہے, یا پھر یونائٹڈ کنگڈم اور یونائٹڈ اسٹیٹس, یہ آپ کے ڈیولپڈ کنٹریز ہیں اور یہ زیادہ چارج کر رہے ہوتے ہیں. فرانس میں بھی دیکھیں آپ کو, فرانس کو میں بھی آپ کو ہائی ٹیکس ریٹ نظر آئے گا. ادر دین چائنا, اب چائنا ایکسیپشنل ہے, چائنا از این ایکسیپشنل, اور آئرلینڈ اگین از این ایکسیپشنل. یہ دو ایسے کنٹریز ہیں جو ایکسیپشنل ہیں. چائنا چارج کر رہا ہے زیادہ, ڈیولپنگ کنٹری ہے, لیکن یہ اس وجہ سے ہو سکتا ہے کہ وہاں پہ مرجنگ مارکیٹ ہے کیونکہ کمپنیز جو ہیں وہ بہت زیادہ موو کر رہی ہیں چائنا کے اندر, اس وجہ سے اس کا وہ بینیفٹ لے رہا ہے چائنا ٹیکس ریٹ زیادہ کر کے. اور آئرلینڈ ون آف دا ڈیولپڈ کنٹریز, ظاہر ہے یورپی یونین کا پارٹ ہے, تو وہ سب سے کم ٹیکس ریٹ چارج کر رہا ہے. کوشچن اگین, کمپیئر ٹو ادر کنٹریز کارپوریٹ انکم ٹیکس ریٹ از کارپوریٹ انکم ٹیکس ریٹ ان آر ریلیٹیولی لو. ہم پڑھ چکے ہیں میرے خیال میں, وی ڈونٹ نیڈ ٹو گو ان دا ڈیٹیلز کہ کون کون سا ہے.
کینیڈا چارج کرتا ہے زیادہ, آئرلینڈ سب سے کم چارج کرتا ہے. سو آئرلینڈ چارج ریلیٹیولی لو. کتنے پرسنٹ تھا؟ اف یو کوڈ ریمبر 12.5% چارج کرتا ہے یہ اپنا ٹیکس ریٹ. باقی جرمنی بھی زیادہ چارج کرتا ہے. سو کینیڈا بھی نہیں ہے, جرمنی بھی نہیں ہے, جاپان بھی نہیں ہے. دے چارج ٹو مچ, بٹ ریلیٹیولی لو کون کرتا ہے؟ آئرلینڈ کر رہا ہوتا ہے. منی مینجمنٹ, دا ٹیکس آبجیکٹیوز کیا ہوتے ہیں جو ہم آلریڈی جن کو ہم نے دیکھا تھا. اب تھوڑا سا یہاں پہ اس کی ڈیٹیل دیکھ لیتے ہیں. کہ ٹیکس کریڈٹ الاؤز این اینٹی ٹو ریڈیوس دا ٹیکس پیڈ ٹو دا ہوم گورنمنٹ بائی دا اماؤنٹ آف ٹیکس پیڈ ٹو دا فارن گورنمنٹ. یہ آپ کی ٹیکس کریڈٹس ہوتے ہیں. کس طریقے سے کہ اب جب اماؤنٹ ٹرانسفر کی جاتی ہے, اس کو اگر میں آپ کو ایزی بتاؤں کہ اب ایک تو ہوسٹ گورنمنٹ کو ٹیکس پے کیا جاتا ہے اور ایک ہوم گورنمنٹ کو پے کیا جاتا ہے. اب ٹیکس پے کرنے کے بعد ہوسٹ گورنمنٹ کو جو اماؤنٹ بچ جاتی ہے اس کے اوپر آپ نے جو ہوم گورنمنٹ ہے اس کو پے کرنا ہوتا ہے. تو درمیان میں وہ جو ٹیکس کی اماؤنٹ ہے وہ مائنس کر کے ٹیکس پے کیا جاتا ہے. تو وہ یہ بتا رہا ہے کہ ٹیکس کریڈٹ الاؤز این اینٹی ٹو ریڈیوس دا ٹیکسز, یعنی ٹیکس کریڈٹ ایک آرگنائزیشن کو اس طرح الاؤ کرتا ہے کہ اپنے ٹیکسز کو کم کر لیں پے ٹو دا ہوم گورنمنٹ. کیوں؟ آپ نے جو ہوسٹ گورنمنٹ کو پے کر دیا ہوتا ہے. کہ فار ایگزامپل آپ نے 100 ارن کیا, اس کے اوپر آپ نے فار ایگزامپل 10 روپیز ٹیکس پے کر دیا, باقی 90 بچ گیا. اب آپ نے 90 کے اوپر ٹیکس پے کرنا ہے انسٹیڈ آف 100. تو پہلے آپ وہ جو ٹیکس پے کر دیا ہے وہ مائنس کریں گے, اس کے بعد آپ نے جو ہوم گورنمنٹ ہے اس کو پے کرنا ہوگا. تو یہ آپ کے پاس ٹیکس کریڈٹ ہوتا ہے. اس طریقے سے آپ ریڈیوس کر سکتے ہیں. انسٹیڈ کہ آپ 100 پر پے کرتے, آپ 100 پر پے کریں تو یہ آپ کو زیادہ اماؤنٹ پے کرنا پڑ جائے گی. So a tax credit allows an entity to reduce the taxes paid to the home government by amount of taxes paid to the foreign government. So a tax treaty between two countries is an agreement specifying what items of income will be taxed by the authorities of the country where the income is earned. وہ اب ٹیکس ٹریٹی یہ ہوتا ہے کہ دونوں گورنمنٹس کے درمیان ایگریمنٹ ہو جاتا ہے. جیسے پاکستان اور انڈیا کے درمیان گورنمنٹ ہو جاتا ہے کہ موسٹ فیورٹ نیشن قرار دے رہے ہوتے ہیں, تو کہتے ہیں کہ جی ہم ان آئٹمس کے اوپر آپ کو ٹیکس نہیں لگائیں گے اور یہ آپ امپورٹ یا ایکسپورٹ کر سکتے ہیں. تو اس طرح کا آپس میں کوئی ایگریمنٹ ہوتا ہے دو کنٹریز کا, ایم او یو سائن ہو جاتے ہیں, میمورینڈم آف انڈرسٹینڈنگ سائن ہو جاتے ہیں دونوں گورنمنٹ کے درمیان کہ ہم یہ ٹریڈ کریں گے, تو یہ جو آئٹمس ہیں ان کے اوپر آپ نے ٹیکسز کم لگانے ہیں. دوسری گورنمنٹ کہتی ہے اوکے ہم اس کے اوپر ٹیکس کم لگائیں گے, لیکن ہم آپ کو جو پروڈکشن ہے وہ آپ کے اپنی کنٹری کے اندر کر دیں گے وغیرہ وغیرہ. اس طرح کی چیزیں آپ ان کے ساتھ ڈیل کر سکتے ہیں. سو ٹیکس ٹریٹی بٹوین ٹو کنٹریز, ٹریٹی از بیسیکلی ان ایگریمنٹ. So tax treaty between two countries is an agreement specifying what items of income will be taxed by the authorities of a country where the income is earned. کون کون سے آئٹمز ہیں جن کے اوپر ٹیکس لگائیں گے اور کون کون سے آئٹمز ہیں جن کے اوپر آپ ٹیکس نہیں لگائیں گے. تو اس طریقے سے آپ ٹیکس میں ڈیڈکشن کر سکتے ہیں. فار ایگزامپل پاکستان کوئی ایگریکلچر سے ریلیٹڈ پروڈکٹس امپورٹ کرتا ہے فارن کنٹری سے, تو یہاں پر ان کے درمیان ایگریمنٹ ہو سکتا ہے کہ جی یہ فوڈ سے ریلیٹڈ آئٹمز ہیں تو ان کے اوپر آپ ٹیکس نہ لگائیے گا. تو اس طریقے سے آپ اپنے ٹیکس کی ڈیڈکشنز کر سکتے ہیں. A deferral principle specifies that parent companies are not taxed on the foreign source income until they actually receive a dividend. اب ڈیفرلز آپ کو یہ بتاتا ہے کہ آپ نے جو اماؤنٹ جہاں پر ارن کی وہیں پر ٹیکس دیں. ایک انکم کسی اور کنٹری کے اندر ارن کی گئی ہے تو اس کو دوسرے کنٹری کے اندر اس کے اوپر ٹیکس نہیں لگائے گا until unless dividend is received, جو آپ نے ایکچولی ڈیویڈنڈ ریسیو کیا ہوگا. آپ کیا کہتا ہے یہاں پہ, اگین آئی ریڈ تاکہ آپ کی اس کی میں کلیئرٹی ہو جائے. ڈیفرل پرنسپل اسپیسیفائز دیٹ پیرنٹ کمپنیز, یعنی جو کمپنی جس نے دوسری کو اون کی ہوتا ہے, آر ناٹ ٹیکسڈ آن دا فارن سورس انکم. فارن سورس انکم کیا ہوگی کہ سبسڈری نے جو پروفٹ ارن کیا اس کے اوپر ٹیکس نہیں لگایا جائے گا until they actually receive a dividend, یہاں تک کہ ان کو ڈیویڈنڈ نہ مل جائے. جب ڈیویڈنڈ ملے گا تو آپ نے اس کے اوپر ٹیکس لگانا ہے. ادروائز آپ نے انکم ارن کر لی, آپ نے اپنی بکس میں مینشن کر دیا, تو پھر آپ اس کے اوپر ٹیکس نہیں لگائیں گے until unless کہ وہ فنڈز ٹرانسفر ہو کے دوسرے کنٹری کے اندر شفٹ نہ ہو جائیں. سو دیٹ از ڈیفرل پرنسپل. A tax haven is a country with a very low
are no income tax. Haven basically کہا جاتا ہے اسپیس کو, جو جگہ ہے, جو اب فار ایگزامپل پاکستان ہے تو پاکستان would become a haven. This is not a haven. دوسرا وہ ہیون نہیں ہے, یہ HAVEN ہیون ہے جس کو آپ جگہ کہتے ہیں. سو مائی ہوم کوڈ بی اے ہیون, وہ ہیون نہیں ہوگا کہ جس کا مطلب جنت ہوتا ہے. یہ ہیون ہے, اسپیس کو کہا جاتا ہے, جگہ کو کہا جاتا ہے. A tax haven is a country with a very low or no income tax. Firms can avoid income tax by establishing a wholly owned non-operating subsidiary in the country. تو یہ بیسیکلی کچھ ایسے کنٹریز ہوتے ہیں جہاں پر گورنمنٹ یہ انسینٹیو دے دیتی ہے فارن کنٹریز کی کمپنی کو کہ آپ آئیں اور یہاں پر انویسٹ کریں, ہم آپ کو اسپیسیفک ایریا دے رہے ہیں جہاں پر آپ اگر اپنا پلانٹ انسٹال کر لیتے ہیں تو آپ کو پھر ٹیکس پے نہیں کرنا پڑے گا. یہاں پہ اسپیسیفک زونز ہوتے ہیں. اب یہ کنٹریز اپنے طور پہ ڈیسائیڈ اس لیے کرتے ہیں تاکہ اس ایریے میں پروگرس ہو, اس ایریے میں ڈیولپمنٹ ہو, اس ایریے کے لوگوں کو جابس ملے. جب جابس ملے گی ان ایریے کے لوگوں کو تو پھر برڈن آف امپلائمنٹ وڈ بی شیئرڈ بائی دا ملٹی نیشنل کارپوریشن. سو اس وجہ سے اس جگہ کو وہ ٹیکس فری زونز کہہ دیتے ہیں یا ٹیکس ہیون کہہ دیتے ہیں. یہاں پہ ٹیکس نہیں لگایا جاتا ہے یا بہت کم ٹیکس لگایا جاتا ہے تاکہ جتنی بھی فارن کمپنیز ہیں وہ آئیں, موٹیویٹ ہو اور وہاں پر انویسٹمنٹ کریں. سو دس از بیسیکلی این آبجیکٹیوز, ٹیکس آبجیکٹیوز, تاکہ آپ اپنے ٹیکسز کو کم کر سکیں. سو دس از بیسیکلی ٹریٹمنٹ کہ کس طریقے سے آپ اپنے ٹیکسز کو کم کرتے ہیں. کوشچن اگین, A fill in the blank specifies that apparent companies are not taxed on a foreign source income until they actually receive a dividend. اب آپ دیکھیں کہ ہم نے پیچھے کون کون سے پوائنٹس پڑھے تھے. آپ کے پاس 4 پوائنٹس ہیں, ان میں سے آپ نے کون کون سے تھے؟ ٹیکس کریڈٹ تھا, ڈیفرل پرنسپلس تھا, ٹیکس ہیون تھا, یا ٹیکس ٹریٹی تھا. تھوڑا سا اس کے بارے میں آپ سوچیں کہ کون کون سے پوائنٹس ہو سکتے ہیں. ٹیکس کریڈٹس, ڈیفرلس, پرنسپلس, ٹیکس ہیون اور ٹیکس ٹریٹی. fill in the blank specifies that apparent companies are not taxed on foreign source income until they actually receive a dividend. جب تک کہ آپ کو وہ ایکچولی دیکھیں, چھوٹی سی بات آپ یہ لازمی ذہن میں رکھیں کہ پیرنٹ کمپنی جب بھی اپنی فائنینشیل اسٹیٹمنٹس بنائے گی تو اس نے سارے کا سارا ڈیٹا سبسڈری کا بھی شامل کرنا ہوتا ہے. یہ ذہن میں رکھیے گا آپ, تبھی یہ آپ کی کنسولیڈیٹڈ فائنینشیل اسٹیٹمنٹ بنتی ہے. دیز آر کالڈ کنسولیڈیٹڈ فائنینشیل اسٹیٹمنٹ. کنسولیڈیٹڈ فائنینشیل اسٹیٹمنٹس کو میں کافی دفعہ بتا بھی چکا ہوں آپ لوگوں کو کہ پیرنٹ کمپنیز اپنی جو سبسڈری کمپنی ہے اس کا ڈیٹا بھی شامل کرتی ہے اپنی فائنینشیل اسٹیٹمنٹس میں, چاروں فائنینشیل اسٹیٹمنٹس میں. تو اب انکم اسٹیٹمنٹ اگر بن رہی ہے کنسولیڈیٹڈ تو اس میں جتنا بھی انکم ہوئی ہے سبسڈری کمپنی کو وہ پیرنٹ کمپنی کی انکم اسٹیٹمنٹ میں شو ہوگی, لیکن اس کے اوپر ٹیکس نہیں لگے گا انٹل انلیس وہ کمپنی ڈیویڈنڈ دیتی ہے پیرنٹ کو. سبسڈری کمپنی ڈیویڈنڈ دیتی ہے پیرنٹ کو, تو اب ٹیکس اس وقت لگے گا جب ڈیویڈنڈ پے کر دیا جائے گا. اب ڈیویڈنڈ پے نہیں ہوگا تو دین کوئی اس کے اوپر ٹیکس نہیں پے کرنا پڑے گا. کوشچن اس سے ہی ریلیونٹ ہے کہ fill in the blank specifies that parent companies are not taxed on the foreign source income until they actually receive a dividend. جب تک کہ آپ فزیکلی سبسڈری پیرنٹ کمپنی کو ڈیویڈنڈ نہ دے دے. ظاہر اونر پیرنٹ کمپنی ہے تو ڈیویڈنڈ تو دینا پڑے گا, لیکن سم ٹائم وہ نہیں دیتے. وہ کہتے ہیں کہ جی ہم آپ کے ریٹین کر لیتے ہیں اس انکم کو اور فردر اس کو انویسٹ کریں گے. اب یہ کون سا آپ کا پوائنٹ بنتا ہے؟ ٹیکس کریڈٹ ہوگا, ڈیفرل پرنسپلس, ٹیکس ہیون اور ٹیکس ٹریٹی. یہ ٹریٹی از بیسیکلی این ایگریمنٹ, سو دس کین ناٹ بی. ٹیکس ہیون از اے اسپیس, یہ بھی نہیں ہو سکتا. ٹیکس کریڈٹ بھی نہیں ہو سکتا. اٹ مینس کہ ڈیفرل پرنسپل آپ کا ہے اسپیسیفائز دیٹ پیرنٹ کمپنیز آر ناٹ ٹیکسڈ آن دا فارن سورس انکم انٹل دے ایکچولی ریسیو اے ڈیویڈنڈ. سو دیٹ از آل اباؤٹ فار دس کوشچن. So this is all about for our today's lecture, in which we discussed extensively about the third component of our financial management, which was
منی مینجمنٹ ڈیسیژنس کہ آپ نے اپنی منی کو کس طریقے سے مینج کرنا ہے. بڑا ڈیٹیل سے ہم نے ڈسکس کیا تاکہ آپ کی انڈرسٹینڈنگ ڈیولپ ہو. ہم نے بیسیکلی پچھلے لیکچر سے اس کی کنٹینیویشن کی. جو 3 سٹیپس تھے آپ کے فائنینشیل مینجمنٹ کے انٹرنیشنل بزنس میں, آپ کے پاس فائنینسنگ ڈیسیژنس, آپ کے پاس انویسٹمنٹ ڈیسیژنس اور منی مینجمنٹ ڈیسیژنس, کہ آپ نے اپنی منی کو کس طریقے سے مینج کرنا ہے جس میں آپ کے پاس کم سے کم ان پٹ ہو اور زیادہ سے زیادہ آؤٹ پٹ ہو. کافی ڈیٹیل سے ہم نے اس کو دیکھا ہے اور اس میں ہم نے پھر ٹیکس ریجیم سے ریلیونٹ بھی دیکھا ہے. آپ نے ڈفرنٹ ٹیکسز بھی دیکھے کہ کون سی گورنمنٹ کتنے ٹیکس لگاتی ہے. اس کا بریف کو 7-8 کنٹریز ہم نے دیکھے ہیں جس میں ہم نے دونوں ایکسٹریم دیکھی ہیں, ہائیسٹ اینڈ لویسٹ. آپ کے پاس ہائیسٹ میں جاپان تھا جو آلموسٹ 41% چارج کر رہا تھا آن کارپوریٹ انکم, اور لویسٹ کون سا تھا, آئرلینڈ تھا. اس سے ریلیونٹ ہم نے کوشچن بھی دیکھا. پھر ہم نے ڈفرنٹ جو ٹیکس ریجیمز دیکھے تھے کہ اٹ ویریز فرام کنٹری ٹو کنٹری, جس کی ڈیٹیل ہم نے ٹیبل میں دیکھی ہے. فردر ہم نے ٹیکس کریڈٹ کو بھی دیکھا کیا ہوتا ہے, ٹیکس ٹریٹی دیکھا ہے, ٹیکس ڈیفرنس دیکھا ہے. یہ اس طرح کی چیزیں دیکھی ہیں جس سے پیرنٹ کمپنی اپنے ٹیکسز کو ریڈیوس کر سکتی ہے, ٹیکسز سے بچ سکتی ہے. So this is all about for our today's lecture. Inshallah we will come up with the next lecture number 28. So thank you very much. Take care and Allah Hafiz.